پڑھو درود مل کے بلند آواز سے کرمالیوں کافی زیادہ تعداد ہے، تشریف فرماؤ، صلوات پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے، درود مل کے اونچی آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اللہ علی آبائہم اجمعین۔ من یوم دعوتہم الی یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین، درود بر محمد اہل بیت محمد آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ اللہ تجھا سارے آمین آخر دی توفیق دے، شکر آمین آخر دعا دی آمین ہی کی لیے فرما لوں، مالک کو نجر عطا فرما۔ بندہ فرش ازاد بیٹھ ہوئے تو آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دور کی دعا مقباروں آخری دعا ہے، آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہو کوشش کرو درود اکا پڑھو تو سونا کر کے اس کے اجازت ہے لوگ رشک کی جاسے بسم اللہ۔ امام حسین پاک سرکار آپ تمام مومنین کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہتر پڑھنے والوں کی مجھ سے پہلے پڑھائی، میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری اور مجھے حقیق کے چند الفاظ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ جتنے بہتر پڑھنے والے تھے سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، یا جتنے بہتر پڑھنے والے ہیں وہ میرے بعد پڑھیں گے۔ طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ کو سبق سنا کے دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کیا جائے۔ 15 سے 16 منٹ کی حاضری ہے فقط اور فقط، سبق سنانا ہے، دعائیں سمیٹنی ہے، آپ کو سلام کرنا ہے، لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں جناب کے سامنے 4 مصرے رکھتا ہوں، پھر جو آپ نے حکم کیا وہی آپ کو نوکری سنائیں گے۔ علی کی ذات کا قد کاج ناپنے کے لیے مالک آپ سب کو سلام جڑے بیٹھے ہو جڑے کھلوتے سردار ہو، علی کی ذات کا صاحبان ممبر دعا فرمائے سو جڑے پیچھے بیٹھے ہو، علی کی ذات کا قد کاج ناپنے کے لیے ایڈا سونا مجمع ہے۔ پہلا مصرع تو میں نے پڑھ دیا، جتنوں کو سمجھ یہی کو بول پڑے، نوکر سمجھو، بیٹا سمجھو، مہمان سمجھو، چھوٹا بھائی سمجھو، یا ذاکرین کی دنیا کا نالائن بردار سمجھو۔ ذاکر ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف داد نہیں ہوتا، داد مجھے نہیں ملے گی، میرے بعد والے کو مل جائے گی، داد میں آپ سے نہیں لوں گا، میں آگے جا کے داد لے لوں گا، داد والا ایشو یا وہ رولا بات نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، آپ قدر کریں، داد بے شک اپنا دیں، آپ چہرے پہ مطمئن لا کے بیٹھیں تاکہ بندے کو پتا ہو کہ میرا سامنے مطمئن بیٹھا ہے۔ کم از کم چہرے پہ وہ تاثرات ذرا فریش چہروں کو کر کے بیٹھو تاکہ پتہ چلے ذکر مظلوم میں چہرے اداس نہیں، کھلے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ہاتھ مارا فون بولنا تھا، خمت بولو تے میرا کمال ہے، سمجھ کے بولنے تعلق تو تلے کھڑو تو تیری معیار سماعت کو سلام کر کے ویسا ٹھیک ہے، میں کیا کہنا نہ بولنا بات دی گل ہے۔ علی کی ذات کا قد کاج ناپنے کے لیے تو کس سکول سے پھٹے اٹھا کے لایا ہے، تو اس کے ایک قدم کی ہی کر لے پامائش، علی نے مہر نبی پہ جسے سجایا ہے۔ ہاتھ کھول کے بمیتے رات حسین دی ملکیت تیار آج سامنے جڑے بچ سے بیٹھے ہو، ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے غریب کر لے پامائش، علی نے مہر نبی پہ جسے سجایا ہے۔ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے،
میں ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، جو سمجھے وہ دعا کر دے، داد والا کام نہ کرے، دل کے من بارگاہ میں دعا کر دے، میں اسی پہ ڈال دوں. جڑے بیٹھے ہو ذرا پیٹھ کی چوتھی 70 تو بدل کریں، بزرگوں گل تو بدل کریں، جتنے بیٹھے ہو رضوان پھر جاوی. ان بندے یار ہاتھ تک کھولیں، مولا بڑے رنگ لیں، ان بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، سمجھنا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پھر جو دل آئے وہ اس کے ایک قدم کی ہی کر لے پامائش. علی نے مہر نبی پہ جسے سجایا ہے، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، ذکر کی عزت کا واسطہ جو سمجھ جائے وہ ضرور بولے، باقیوں کی اپنی مرضی. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جس دل میں بھیا جس دل میں امامت کی حسین بارہ دری ہے، وہ پنجتنی جعفری اسنا اشری ہے. کیا نعمت عظمی ہے یہ مولا کی ولایت، یہ ہے تو گناہگار گناہوں سے بری ہے. میں صدقے ہو جاؤں چاچا شادلی خیر ہو یار، پھر جوان بول سکتے ہو، بہت بڑا ہو، ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے غریب. جس دل میں امامت کی حسین، جس دل میں امامت کی حسین بارہ دری، پاجی ہاتھ کھولے جے میں ان کس کی محنت کرا. جس دل میں امامت کی حسین معلوم ہوتا ہے امانت مار کے رکھی ہو چاہیے تو لگے ویسی اپنی بولو. جس دل میں امامت کی حسین بارہ دری ہے، وہ پنجتنی جعفری اسنا اشری ہے. بارہ دری اب امامیہ کلونی میں بیٹھ کے بندہ کافی دیوان نہ کر سکے تو بتاؤں کا فائدہ کہ جس دل میں امامت کی حسین بارہ دری ہے، وہ پنجتنی جعفری اسنا اشری ہے. کیا نعمت عظمی ہے یہ مولا کی ولایت، یہ ہے تو گناہگار، یا کافیہ دیکھے جی، یہ ہے تو گناہگار گناہوں سے بری ہے. اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، بس اس کے توسل سے چلی نسل محمد، ماؤں میں خدیجہ بھی بڑی بھاگ گئی. میں اس طریقے کرنا ہے ساتھ انہوں سلام کرنا جڑے بول دیتے ہو یار، جڑے کلاتے صدار ہو پچھلے ہاتھ سے نارا ہائے غریب. ماؤں میں خدیجہ بھی بڑی بھاگ بری. داد نہ دینا سوچنا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ذرا کافی دیوان کریں. بھاگ بھری ہے، بارہ دری ہے، اسنا اشری ہے، یہ ہے تو گناہگار گناہوں سے بری ہے. اپنی گھر کروتا سے سلام اگلے 2-3 منٹ بعد تنجی کرتا پیا، روٹ جاؤ طے کر لو کہ آج کے بعد اپنے اس نوکر کو نہیں سننا ہے، نہیں بلانا. وہ جوان گھر سے چل کے مجلس میں آیا ہی نہیں ہے، جو سن کے سمجھ کے پھر وہ کیوں نہیں بولتا. تاد نہ دینا، غور کرنا، فکر کرنا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جس رضوان سے چاہیے جس دل میں امامت کی حسین بارہ دری ہے، وہ پنجتنی جعفری اسنا اشری ہے. کیا نعمت عظمی ہے یہ مولا کی ولایت، یہ ہے سوچی میں کیا کرنا چاہنا، یہ ہے تو گناہگار گناہوں سے بری ہے. بس اس کے توسل سے چلی نسل محمد، ماں میں خدیجہ بھی بڑی بھاگ بھری ہے. اور سوچ میں کیا کہہ رہا ہوں، مرسل بھی یہاں آتے ہیں نالین اتارے، یہ خلد کا قالین ہے مجلس کی دری ہے. میں صدقے بندہ کروں گی تیرے معیار میں سلام کریں یار، تیرے جوار کھاندے ہی حسین لاؤ، ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے غریب. جی میں صدقے مرسل بھی یہاں آتے ہیں نالین اتارے. انکل صاحب کہتے ہیں بڑا ایک اوکھا جی ردیف ہے، بمبوں کی ردیف ہے، انہوں نے ناپ لے ہوئے. جس دل میں امامت کی حسین بارہ دری ہے، اور تو بڑے ہمارے تو فائدہ پہچانا. مرسل بھی یہاں آتے ہیں نالین اتارے، یہ خلد کا یار وہ جوان کیا کرنے آ گیا جو بات کا بدل نہیں کر سکتا. یہ خلد کا قالین ہے مجلس کی دری ہے. اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، چاہوں تو میں قطرے سے جہنم کو بجھا دوں، عشق غم شبیر میں کچھ ایسی تری ہے. جی میں اور یہ کام ہوتا ہے حضرت کے ساتھ. مرسل بھی یہاں آتے ہیں نالین اتارے، یہ خلد کا قالین ہے مجلس کی دری. آپ اس بات کا وزن کریں نا کہ یہ گھرانہ کیا ہے. عصمت وقار شان عظمت جلال بلندی کیا مرتبہ ہے اس گھرانے کا. یہ خلد کا قالین ہے مجلس کی دری ہے. یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. آخر ڈھونڈو امام حسین نے کیا کیا ہے. جڑا بندہ کم از کم کربلا گیا ہے، میری گل محسوس کرتی تھے بے ساتھ کا دور سی.
جڑا بندہ ہوں نہیں کربلا ہی نہیں گیا میں اس غریب واسطے پہلے دعا منگنا کہ مالک کو جلدی کربلا بلاوے تسی کربلا جاؤ جا کے دیکھو محسوس کرو سوچو سمجھو ہوں میں دعا کرو میں ایسے تیرا دیں گا امام حسین پاک سرکار نے ریت کے ٹیلوں پہ کتنی محنت کی کہ جنت بھی ان کا طواف کر رہی ہے میں دوسرے مصرے میں یہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں جو بول سکتے ہو حج شباب میں اس دن سے کلونی والوں اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے میں اس طریقے بول رہا ہوں تسی نہیں بولتے میں یار ہاتھ چاہو جب فرانٹ میں بیٹھے ہو پچھلے ہاتھ سے ہائے بڑی اس دن سے کربلا کے ہم کرتے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے واللہ باللہ سمت اللہ بابو جو کھلوتا تھے شرعی قسم امام حسین تے ممبر تے چلا لیے ٹھیک ہے میں نے امام حسین دی عدداری دی قسم 3 راتیں پہلے کراچی انچولی کچھ نہیں امام حسین کی عزت کی قسم کچھ نہیں تو لاکھ سے 1.25 لاکھ بندہ میرے سامنے بیٹھا تھا مالک ندیم سرور صاحب کی مزید زندگی دراز فرمائے 4 ساڑھے 4 5 سال کے بعد اس بندے نے اللہ کے بندے نے پاکستان میں قدم رکھا تھا اور کوئی ہجوم تھا جو اسے دیکھنے آیا تھا کچھ نہیں تو لاکھ 1.25 لاکھ مجمع تھا جو رات 3:30 بجے آپ کے بیٹے کے سامنے انچولی کا فیڈرل ایریا کے بیٹھا تھا ذکر کی عزت کی قسم مصر آپ کے بیٹے نے گئے پورا 1.25 لاکھ اٹھ کے بول رہا تھا میں یہ کہتے نہیں کہ پوری کالونی کی اٹھ کے بولے داد میں نہ دینی سوچی میں کیا کرنا چاہنا یہ بات آپ ہر بدل سے سنتے ہیں کہ جو لوگ علی کا نام سن کے پریشان ہوتے ہیں ان لوگوں کو پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں اسی بات کو دوسرے اینگل سے کر کے گزر رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں جو لوگ علی کا نام سن کے پریشان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ترکڑ دھیمی دیکھ گا اللہ بنا دے وہاں اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے اور سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے جڑا بندہ نہیں بولنا اس کا مطلب یار جڑا کھاندے حسین جاؤ مل کے بولو ہائے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے لالا جی میں گل بھی اوکھی کروں گا اللہ کرے میں نے بات سکا اس دن سے 2-2.5 منٹ تیار لیا اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اب ان کو جا نماز بھی کرتی نہیں قبول جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے راضی امام حسین پاک سرکار آپ تمام مومنین کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے اور ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑھا کیسے لفظ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے تو نہیں دیکھتے تھے وہ بندے کا اندر والا کردار دیکھ لیتے تھے جب بندہ اتنا تقوی کر لینا وہ بندے کے پاس ایک پاور آ جاتی ہے جب بندہ اتنا تقوی کر لینا وہ بندے کے پاس ایک پاور آ جاتی ہے وہ اس منزل پہ فائز تھے سرکار علامہ تقی پاک مالک تم سب کو سلامت رکھے مجھے ذکر کی عزت کی قسم اگر میں تیرے رلانے کے لیے یہ جملہ کہوں جھوٹ بول دوں ابھی ممبر پہ موت آ جائے جو بندہ ایک بار ہائے بھی نہیں کر سکتا وہ بندہ ہی بڑا امیر ہے اس بندے نال میری گل ہی کوئی نہیں جڑا غریب پڑھ کے بیٹھا ہے میری ماما بہنا سیدار کے مرشد میں کہتا پتر ہاں میں کہتا بیران امام حسین تھوڑے پر دسا سیدار کے مرشد میں کہتا پتر ہاں میں کہتا بیران امام حسین تھوڑے پر دے سلامت رکھن جملے دا تعلق تھوڑے نال کوشش کرے تسی بھی ماتم کرے ہائے کر کے گریے جنال شریک ہو جائے فرماتے ہیں لکھو سرکار علامت کی بہجت میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تاکہ بہجت صاحب فرما گئے تھے لکھو میں تمہیں بتاتا ہوں بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا لکھو میں تمہیں بتاتا ہوں بازار شام کیا تھا شاگردوں نے کہا قبلہ بتائیں بازار شام کیا تھا روح کے فرماتے ہیں لکھو بازار شام میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سامنے والے بندے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے کم از کم جس بندے سے گھر ماں بہن یہ تھی
اس بندے دے واجب ہے ایک بار سوچے کہ میں کیا ایک وقت ایسا ماشاءاللہ سارے پردے دار گھر والے بیٹھے رہے یار ماما بہنا دنیا نے بیٹھے معذرت سوچیں کہ وہی کہ گھر رہی حسین توڑے دروازے کون گے اللہ جس کا جائے بے شک حسین دلدار دا دل نرم ہوتا ہے نازک ہندر مگر یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ذاکر سخت پڑ گیا سوچی صحیح یار یہ ظلم تو ہوئے ہیں نا وہ سرکار علامت تک کی بھیجے جیسا بندہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا پتھر یار میں معافی مانگ لوں میں نوکر سمجھائے میں ذاکر سمجھائے میں پتر سمجھائے میں برا سمجھائے میں مہمان سمجھائے میں ایک ادنا جزوار سمجھائے جتنے بیٹھے جتنے میں سارے آگے معافی پہ مانگنا ہوں جب سخت لگے تو میں معاف کرائے نہیں تو کوشش کری اتنی ہائے کر چھوڑے کہ دکھی لی دی تیرے راضی بن جائے تیری میری بخش میں معافی پہلے مانگ رہا پر میں کوشش کری ہائے کر دی یہ جملہ کیا ہے کہ مجتہد اعظم نے منہ پہ ماتم کیا شاگردوں نے پکڑا رو کے کہتے ہیں قبلہ بتائیں نا کیا ہوا رو کے فرماتے ہیں پوچھتے ہو تو لکھو ایک منظر ایسا تھا سامنے والے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے دھکے دیتے وہ بندہ بڑا امیر ہے جس ہون بھی ماتم نہیں کرنا جی میں سمجھے جس ہون بھی ہائے نہیں کرنی جس ہون بھی ماتم نہیں کرنا فرماتے ہیں لکھو کہ یہ بازار شام ہے علی کی شکل میرے ماما بہنا سیدات کے مرشدادیاں پر سے شریک ہو گئے ایک منظر ایسا بھی تھا سامنے والے علی کی بیٹیوں کو راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے دھکے دیتے تھے یہ جملہ کہہ کے مجتہد اعظم بے ہوش ہو گئے شاگردوں نے اٹھایا ایڑیاں رگڑی پانی پلایا ہوش دلایا پاس آگے بیٹھ گئے قبلہ آپ اتنا بتا رہے تھے آپ بے ہوش ہو گئے تھے قبلہ آگے بتائیں آگے کیا ہوا دونوں ہاتھوں سے نا مجتہد اعظم نے منہ پہ ماتم کیا رو کے فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں کتنا لکھو گے کتنا گریہ کرو گے تو حق ادا ہوگا لکھو سامنے والے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے دھکے دیتے تھے اس شرابی ہجوم میں سامنے والے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے دھکے دیتے تھے اس ماحول میں علی کی شریف بیٹی زینب کہیں زمین پہ گر گئی زینب عالیہ نہ رو تیرے مقدر کی گل ہے نا زینب عالیہ کہیں زمین پہ گر گئی اور نصیحتی گل ہے یار میں سارے سوچ کے دسو کوئی بندہ زمین پہ گرے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے کوئی زمین سوچے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے بی بی کے ہاتھ رضوان بدے ہوئے تھے زینب عالیہ زمین پہ گر گئی منہ پہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا سرکار علامت کی حاجت نے شاگردوں نے ہاتھ پکڑے قبلہ بتائیں پھر یار اس بندے دے اندر پتھر نہیں جڑا کوئی ہائے تک نہ کر سکے قبلہ بتائیں کیا ہوا لوگ کے فرماتے لکھو سامنے والے راستہ نہیں دیتے تھے پیچھے والے دھکے دیتے تھے اس ہجوم میں بی بی گری اصل قیامت اس وقت ٹوٹی جب شام کے بازار میں علی کی شریف بیٹی کو اٹھنے میں ذرا دیر ہو گئی زینب عالیہ کو اللہ کرے میں سمجھا سکا زینب عالیہ کو اٹھنے میں دیر ہو گئی شمر بے غیرت میں تازیانہ اٹھایا تازیانہ اٹھا کے سجاد ظلم کرنا شروع کیا یہ ظلم کر رہا تھا 4 سال کی سکینہ دوڑی پھپھی کے قریب آئی ہاتھ باندھ کے 4 سال کی سکینہ نے روکے کہا پھپھی اماں وہ سامنے دربار ہے پھپھی کسی طریقے چل پھپھی تو چلے گی نہیں وہ بے غیرت میرے بھائی پر ظلم کرے گا پھپھی کسی طریقے چل جملہ میرا نہیں ہے شیخ جعفر سوستری قصائص حسینیہ والا فرماتے ہیں چل سکتی نہیں تھی اٹھ سکتی نہیں تھی ہاتھ بندے ہوئے تھے پھر گئی کیسے اصل قیامت اس ویلے ٹوٹی ہے انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا شیخ جعفر صاحب فرماتے ہیں اصل قیامت اس ویلے ٹوٹی ہے جس ٹائم گھوڑے دی جیپ تو غازی دے سر پرواز کر کے غازی دا سر کدی کسے دیوار نہ لگ جائے تلوار نے زدی لوگ حسین رو کے آدھی رو غازی چلالچ کے ہوئے غازی رو کیا حسین قرآن بند کر پھیڑ لٹردہ ویٹ حسین جٹھا زینب عالیہ پیرا دے قاتل دے دربار اچ انج ویندی بھی آئی جے حسین اکبر دی لاش تے گیا آواز آندی بھی آئی میں اکبر دی آما اور میں غازی دی بھیڑا میں نے اس موڑ تے چادر دے دے میں اگلے موڑ تے بیٹا